प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेकर आई हूँ जो हम सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह में रूहानी बरक़ात। मेरे अज़ीज़ों, हम दुनिया की बरक़ात के पीछे लगे रहते हैं लेकिन हम रूहानी बरक़ात की फ़िक्र नहीं करते। हम दुनियावी बरक़ात की फ़िक्र करते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, और हम खुदा से यही दुआ में यही चीज़ें मांगते हैं कि हमें खुदाया तुम्हें ये बरक़ात दे दे, ये बरक़ात दे। हम कभी भी अपनी रूहानी तरक्की के लिए रूहानी बरक़ात के बारे में ना मांगते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं, और ना हमें कुछ, मेरे अज़ीज़ों, हम में से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको रूहानी बरक़ात का पता ही नहीं कि रूहानी बरक़ात होती क्या है। तो आज से हम ये रूहानी बरक़ात का एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं। ये 8 रूहानी बरक़ात हैं जिनको मैं इसको एक ही उसमें वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं 8 वीडियो अलग अलग बनाऊंगी जो मैं ऐसे अपलोड किया करूंगी। तो मतलब उसमें हम सीखेंगे कि रूहानी बरक़ात जो खुदा की तरफ से हमें, कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हमें जो रूहानी बरक़ात मिलती हैं, कि रूहानी बरक़ात का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, और रूहानी बरक़ात हमें कब मिलती हैं ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो मेरे अज़ीज़ों, रूहानी बरक़ात हमें उस वक़्त मिलती हैं जब हम दिल में ये ख्वाहिश करते हैं कि आए खुदा तू मुझे रूहानी बरक़ात अता कर, और वो ख्वाहिश उसी वक़्त दिल में पैदा होती है जब हम तौबा करते हैं और पूरे तौर से खुदा को अपना मालिक मान लेते हैं, हम उसको अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं। तो तब ही ये दिल में हमारे ख्वाहिश पूरी होगी कि अब जो हमारे मालिक की मर्ज़ी है, हमारे खुदा की मर्ज़ी है, हम उसको पूरा करें। तो मेरे अज़ीज़ों, उसके लिए जो है खुदा के जब हम कबूल कर लेते हैं, हम तौबा कर लेते हैं, नई इंसानियत में पैदा हो जाते हैं, तो हमें खुदा की तरफ से रूहानी बरक़ात का क्या गिफ्ट मिलता है। तो वो हम सब के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और रूहानी बरक़ात में सबसे पहली खुदा की जो बरकत है वो है हमेशा की ज़िंदगी। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो भी हमेशा की ज़िंदगी पर ही आज मैं बात करूँगी, और हम उसके मतलब क्या सीखेंगे। फिर उसके बाद खुदावंद की तरफ से जो रूहानी बरकत है दूसरी, वो है खुदा से हमारी सुलह। फिर उसके बाद तीसरी जो रूहानी बरकत है वो है कसूरों की माफ़ी, और चौथी जो रूहानी बरकत है वो है मसीह यीशु में पाक होना, और पांचवी जो है वो मुखलिसी पाना, और छठी जो खुदा की तरफ से रूहानी बरकत है वो है रास्तबाज ठहरना, और सातवीं जो खुदावंद की तरफ से बरकत है वो है फजल होना, और आठवीं जो बरकत है वो है नजात हासिल करना। तो आज जो हमारी पहली हम बरकत के बारे में सीखेंगे वो है हमेशा की ज़िंदगी। तो हमेशा की ज़िंदगी हमें कब मिलती है? हमेशा की ज़िंदगी हमें उस वक़्त मिलती है जब हम तौबा करते हैं और खुदा को हम अपने पूरे दिल से कबूल करते हैं और उसको हम अपना निजात दहिंदा मानते हैं। तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए एक हवाला है मेरे पास, वो है रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिशें हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी। मेरे अज़ीज़ों, अब हम यहाँ पर जब तौबा कर लेते हैं और खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, और हम खुदा के अहकाम को मानते हैं, और जब खुदा के अहकाम को मानते हैं तो क्या होता है कि खुदा हमें खुद एक वो काम करने के लिए देता है कि अब तुम लोगों ने मेरे लिए ये काम करने हैं। तो जब हम वो काम खुदा ने जो हमें दिए हैं, जब हम वो काम करेंगे, तो कोई भी दुनिया में रहते हुए मेरे अज़ीज़ों, जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी हमें क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। तो इसी तरीके से जब हम अपनी ज़िंदगी में, रूहानी में हों या दुनियावी ज़िंदगी में हों, तो जो भी हम काम करेंगे उसके हमें क्या उजरत मिलेगी, उससे क्या हमें क्या उसकी क्या मजदूरी मिलेगी। तो जो लोग मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि हमने ये आयत अभी पढ़ी, क्योंकि जो गुनाह करेगा, जो गुनाह की मजदूरी करेगा वो मौत पाएगा।
تو میرے عزیزوں، جو لوگ گناہ میں رہتے ہیں اور جو شیطان ان کو کام کہتا ہے وہ کاموں کو کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظاہر بات ہے گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، گناہ والے کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کو کیا مزدوری بھی کیا ملے گی؟ گناہ کی مزدوری ملے گی۔ اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، جہنم کی آگ ہے، تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ تو خدا نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ابھی میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ حزقیل 36 باب اور اس کی 26 آیت میں یہ لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سنگین دل، اور تمہارے جسم سے کیا؟ سنگین دل نکال ڈالوں گا۔ پریز دا لارڈ۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے خدا کو قبول کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں خدا ہمیں کیا؟ ایک نیا دل دیتا ہے۔ نیا جب دل دیتا ہے تو نئی ہماری سوچیں ہو جاتی، نئے خیالات ہو جاتے ہیں۔ پرانی انسانیت، پرانے خیالات، پرانی سوچیں سب پرانے دل کے ساتھ جاتی رہتی ہیں۔ جب خدا ہمیں نیا دل دیتا ہے، جب ہم اس میں آ جاتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو پھر ہمارا پرانا دل خدا نکال کے ہمیں ایک نیا دل عطا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے حزقیل 36 باب اور اس کی 27 آیت میں بھی لکھا ہے، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ یہ کب خدا ہمارے باطن میں نئی روح ڈالے گا؟ اپنی روح ڈالے گا جب ہم اس کو پورے دل سے قبول کریں گے، اس کو اپنا مالک مان لیں گے، تو تب ہمیں خدا ہمارے باطن میں ایک اپنی روح ڈالے گا۔ اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا۔ یہ خداوند نے کہا کہ جب میں تمہیں اپنی روح دوں گا تو میں تم سے اپنے کام کرواؤں گا۔ جو خدا کی پھر مرضی ہوگی، پھر ہماری زندگی میں وہ کام ہوں گے جب خدا کا روح ہمارے ساتھ میرے عزیزوں ہوگا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزوں، جب ہم خدا کو پورے دل سے قبول کر لیتے ہیں، جب ہمیں وہ نیا دل دے دیتا ہے، اپنی روح عطا کر دیتا ہے، تو اس میں پھر ہمیں خدا کی مرضی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پورا کرنا ہوتا ہے، کہ خدا کی مرضی اب ہماری زندگی میں کیا ہے، تو ہم اس سے خدا سے رہنمائی مانگتے ہیں، بلکہ خدا کا روح ہمیں خود ہدایت کرتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیں، خدا کے ساتھ جب ہم آ جاتے ہیں، ہم اس کو اپنا مالک مان لیتے ہیں، تو کتنی خوبصورت گفٹ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان گفٹس کو لینا خدا سے بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے قیمتی جو گفٹ ہے وہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ یہ ہماری زندگی دنیاوی ہے، یہاں پر اپنے مقررہ وقت پر جب ہماری مدت، جتنی ہماری زندگی لکھی ہے، زمینی ہماری جب خدمت جو ہے وہ خدا نے جو ہمیں دی وہ پوری ہو جائے گی، تو ہم نے خدا کے پاس جانا ہے، صحیح ہے؟ تو ہم اس میں جو لوگ خدا میں نہیں ہوں گے وہ اس وقت دنیاوی بھی اور ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے اور جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو خدا کو قبول کر لیں گے میرے عزیزوں، وہ کیا ہوگا؟ وہ مر کر بھی نہیں مریں گے، کیونکہ ہمارا خدا بھی زندہ ہے، اس لیے ہم بھی زندہ رہیں گے، اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں ہم نے اپنا نام لکھوا چکے ہیں، خدا ہمیں یہ گفٹ دے چکا ہے، تو کیا ہم ہمیشہ کی زندگی میں رہیں گے۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں اور خدا کے حکموں پر عمل کریں، اور خدا کے پاک روح کو حاصل کرنے کی ہر وقت جد و جہد میں رہیں، اور خدا سے یہ کہیں کہ آئے خدا، تیرا پاک روح مجھ سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہو، میں اٹھوں بیٹھوں جاگوں سوؤں، تیرا پاک روح ہر وقت میری رہنمائی کرے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھیں، ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ خدا کا روح بھی مل جاتا ہے، اور جب خدا کا روح ہوتا ہے تو میرے عزیزوں پھر ہمیں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تو خدا کا روح خود ہماری دنیاوی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو ہمیں دنیاوی جو ہیں چیزیں ان کی جد و جہد میں نہیں رہنا، ان کی کوشش میں نہیں رہنا، بلکہ ہمیں آسمانی برکات، خداوند یسوع مسیح کی طرف سے جو روحانی برکات ہیں ان کو حاصل کرنا ہے۔
تو آج کا میرا یہ جو ٹاپک تھا بہت ہی خوبصورت تھا، کیونکہ ہمیں جو ہے یہ اب وقت بہت کم ہے میرے عزیزو، وقت قریب آیا جاتا ہے کہ جب ہم سے یہ کلام بھی لے لیا جائے گا، ہمیں بتانے والے لوگ بھی نہیں ہوں گے، تو اس وقت کیا اگر خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا، اور جب ہمیشہ کی زندگی میں ہمارا نام میرے عزیزو لکھا جائے گا تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ہمیں ان وقتوں میں اٹھا لیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہمیں تو اس بات کی تسلی ہے کہ ہمارا کیا ہمیشہ کی زندگی میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو پریز دی لارڈ، خدا آپ کو بہت زیادہ آج برکت دے، اور خدا آپ کو ایسے ہی اپنے کلام میں اور زیادہ بڑھائے، اور خدا آپ کو بہت زیادہ برکات سے مالا مال کرے۔ اور ایسے ہی ہم ایک اور اب نیکسٹ ڈے میں ایک اور خدا کی روحانی برکت کو لے کر آؤں گی آپ کے سامنے، اور وہ ہمارا ہوگا خدا کے ساتھ ہماری صلح۔ تو پہلی برکت تو ہمیں کیا ملی کہ ہمیشہ کی زندگی۔ اب جو نیکسٹ ہم برکت کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہم سیکھیں گے کہ ہماری خدا کے ساتھ صلح ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارے راستے، خدا کے ساتھ ہمارا ایک اسٹرانگ کنیکشن ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت کنیکشن ہوتا ہے۔ اس سے ہماری ساری خدا کے ساتھ ہماری جو صلح ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، اور خدا کے ساتھ جب ہم آ جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، چاہے وہ بڑا گناہ ہے چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے، اور ہم ایک راست باز انسان ٹھہرتے ہیں۔ تو پریز دی لارڈ، خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، اور خدا آپ کو اور زیادہ فضل دے اپنے ساتھ بڑھنے کا، اور خدا آپ کو آسمانی بھی اور روحانی برکات سے بھی مالا مال کرے، اور دنیاوی برکات سے بھی مالا مال کرے۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔